بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جو سیلابی صورتحال ہے اس وقت بلوچستان کے اندر اور پھر اس کے بعد جو پنجاب کے اندر خصوصاً ڈیرہ غازی خان تونسا کے جو علاقے ہیں وہاں پر سیلاب نے بہت تباہی مچا دی ہے، بہت زیادہ تباہی پھیر دی ہے۔ لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لوگوں کے مویشی بہہ گئے اس میں، یعنی ان کا سمجھیں جو کل متاع حیات جو ان کے پاس تھا سب چلا گیا۔ آج ایک دوست نے لکھا تھا کہ اتنا پانی آ گیا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں کوئی ایسی زمین نہیں مل رہی جہاں ہم اپنے مردوں کو دفنائیں، یعنی ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، ہر جگہ پر پانی ہے، اور قبرستان میں کسی کو یعنی تدفین کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن اور حدیث، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور آگے آپ نے فرمایا لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جب اس پہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف اور پریشانی میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے زملونی زملونی، تو اس موقع پر آپ کو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی وہ تسلی ان الفاظ میں دی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور وجہ حضرت خدیجہ نے یہ بتائی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، جو آدمی اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا آپ کما کر اس کو دیتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، کسی پر کوئی آسمانی آفت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتا اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت ترقی کر سکتی ہے، اس وقت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ جب ہم وطن لوگوں کے ساتھ، اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، جہاں کسی مسلمان پہ کوئی تکلیف ہے اس تکلیف اس درد کو ہم محسوس کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا المسلمون کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف، اس بیماری، اس بخار کو سہ رہا ہوتا ہے اور برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میری تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح بھی ان سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑے فراہم کر سکتے ہیں، راشن فراہم کر سکتے ہیں، خیمہ فراہم کر سکتے ہیں، پکا پکایا کھانا فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت سے ادارے ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، تو جن پر آپ کو لگتا ہے کہ اعتماد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ خود جا کے کوئی جسمانی خدمت کر سکتے ہیں، والنٹیئر بن سکتے ہیں، بہت سے اداروں کو والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ تو جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہے اگر ہم آج ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی تکلیف سے محفوظ کر لے گا، ہمیں اس طرح کی مشکلات اور مصائب سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے گا۔ لیکن کسی بھی طرح ہمیں یہ ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ اور ایک بات آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی سرگرمیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، سیاسی بحث مباحثے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو مجھے اس پر بہت تکلیف ہوئی، یعنی کوئی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں کہ ایسی حالت میں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے جشن آزادی کی تقریب پر 75 کروڑ روپے جھونک دیے،
اور اس کے اندر انہوں نے ڈانس اور مجرا کروایا اور ڈانس پارٹی کروائی. وہ ڈانس پارٹی جو لوگ سینما گھروں میں دیکھنے جاتے تھے, ایسی قوم جو تباہ حال ہے, سیلاب سے ان کا برا حال ہے, اس کا وزیر اعظم ڈانس پارٹیاں کروا رہا ہے. اور ابھی بھی ہمارے نوجوانوں کو, ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے ان سیاسی بحث مباحثوں سے فراغت نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے فلاں پی ڈی ایم ایسا ہے, ایسی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پی ٹی آئی ایسی ہے, وہ کہہ رہا ہے عمران خان ایسا ہے, وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف ایسا ہے, کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. بس یہی ہمارے ہاں چل رہا ہے. یعنی قوم کی کیا حالت ہو رہی ہے, اور افسوس ہمارے ان سیاستدانوں پر کہ ہم نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی سیاستدانوں کے نام, اور ان کو ہماری اتنی بھی پرواہ نہیں کہ کوئی سیاستدان کم از کم کوئی بیان ہی دے دے کہ یار ہماری پارٹی کے لوگ جا کے وہاں لوگوں کی ہیلپ کریں. تو ہم نے اپنا سب کچھ ان پہ جھونک دیا, اور ان کو ہماری اتنی پرواہ نہیں. کوئی ڈانس پارٹیاں کروا رہا ہے تو کوئی اپنی سیاسی سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے. سیاستدانوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کریں, اور جو آپ سے بن پڑتا ہے, جو آپ کچھ اس قوم کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں, جو متاثرین ہیں ان کی خدمت کے لیے کریں. اور نوجوانوں سے اور دوسرے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان بحث مباحثوں سے نکل کے جو قوم کے حقیقی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں, اور دیکھیں ان حقیقی مسائل میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس بات پر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ دینی مدارس, علماء, طلباء, دینی مدارس کے طلباء اور علماء نے اس میدان میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. جب بھی ایسی کوئی تکلیف آتی ہے, اس موقع پر بھی جہاں جہاں ہماری نظر میں آ رہا ہے, الحمدللہ دینی مدارس کے طلباء, فضلاء, علماء اپنی ذاتی حیثیت میں جا کے کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.